پہلا جو علاج ہے وہ ہے مجالس ذکر، ذکر کی مجلسوں کو اختیار کرنا۔ اس کی برکت سے اللہ جل شانہ انسان کے دل کو نرم فرما دیتا ہے۔ اہل علم کو اللہ جل شانہ نے فضیلت دی ہے، یہاں تک کہ اگر آدم علیہ السلام کا شرف دیکھیں، شرف انسانیت جو ہے وہ بھی علم کی بنیاد پر ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم اور ابلیس کے قصے کو 7 دفعہ بیان فرمایا ہے۔ تو آدم علیہ السلام جو مسجود ملائک بنے ہیں، ان کو فضیلت ملی ہے، وہ کس کی بنیاد پر تھی؟ وہ علم کی بنیاد پر۔ اللہ نے ان کو کچھ چیزوں کا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آدم کو چند چیزوں کا نام سکھلایا، یعنی ان کو علم کی نعمت کے ساتھ سرفراز فرمایا۔ تو پھر ہم نے کہا کہ تم فرشتوں کے ساتھ مقابلہ کرو، یا فرشتوں سے سوال کیا کہ فرشتوں کو وہ چیزیں نہ آئیں؟ آدم علیہ السلام اللہ کی عطا کردہ توفیق سے، اس کی عطا کردہ علم سے وہ چیزوں کے نام جانتے تھے، انہوں نے بیان کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھو فرشتوں، تو ہم کہتے تھے انسان کو پیدا نہ کرو، انسان جو ہے یہ خون ریزی کرے گا، دنگ و فساد کرے گا۔ دیکھو یہ حضرت انسان ہے جو علم جانتا ہے، جس کو فضیلت ملی ہے علم کی بنیاد پر۔ آدم علیہ السلام کو علم کی بنیاد پر فضیلت ملی، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر سارے جتنے بھی فرشتے تھے سارے جھک گئے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہو گئے۔ تو علم کی وجہ سے، اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 بننا، 3 کے علاوہ کچھ نہ بننا، یا عالم بن جاؤ، یا متعلم علم حاصل کرنے والے بن جاؤ، یا ان کی مجلسوں کے اندر بیٹھنے والے بن جاؤ۔ یا تو علم حاصل کر کے عالم بنو، یا علم حاصل کرنے والے طالب علم بنو، یا پھر تیسری صورت ہے کہ اہل علم کے ساتھ محبت کرنے والے بنو۔ فرمایا اگر اس کے علاوہ چوتھی چیز بنو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ ہے علم کی فضیلت نبی پاک علیہ السلام نے جس کا ہمیں حکم دیا۔ اور پھر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ شکر ادا کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا۔ کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر آتے ہیں، مختلف حلقے مسجد نبوی کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ کوئی ایسے لوگ ہیں، کچھ لوگ وہ اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کے اندر مشغول ہیں، اور ایک حلقہ ایسا ہے جو علم سیکھ اور سکھا رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس حلقے کو پسند فرمایا جس کے اندر لوگ ایک دوسرے کو علم سکھا رہے تھے اور سیکھ رہے تھے۔ اس لیے کہا گیا کہ ایک قرآن کی آیت کا علم سیکھ لینا یہ 100 نوافل سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ کہ اگر ایک طرف بندہ عابد عبادت کرتا ہے، 100 نوافل پڑھتا ہے، اور دوسری طرف ایک بندہ ہے جو قرآن کریم کی ایک آیت کا علم سیکھ لیتا ہے، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر سیکھ لیتا ہے، تو فرمایا 100 نوافل سے افضل کام ہے کہ قرآن کی ایک آیت سیکھ۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ان علماء کے ساتھ پیار کرو، علماء کے ساتھ پیار کرو۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ بادشاہ گزرے ہیں، اور ان کو 3 باتوں میں شک تھا۔ پہلی بات یہ تھی کہ ان کو اپنے باپ کے متعلق شک تھا کہ میرا باپ جو ہے سبکتگین ہے کہ نہیں۔ دوسرا، ان کو قیامت کے بارے میں شک تھا کہ قیامت قائم ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ یہ علماء کہتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ کہتے تھے کہ یہ حدیث سچی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ روایت کے بارے میں بھی ان کو شک تھا۔ تو یہ گزر رہے تھے، ان کا قافلہ جنگل سے گزرا، راستے کے اندر ایک طالب علم قرآن کا سبق یاد کر رہا تھا، اور اس وقت ظاہر چراغ ہوا کرتے تھے، دیے ہوا کرتے تھے، یہ والی سہولتیں میسر نہیں تھی۔ وہ طالب علم ایک دکان پہ آتا، اور دکان کا جو چراغ جل رہا تھا وہاں سے سبق دیکھتا، اور سبق دیکھنے کے بعد پھر اندھیرے میں یاد کرتا۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ منظر دیکھا تو ان کو ترس آیا، ایک طالب علم کو کتنی مشقت ہو رہی ہے، تو انہوں نے ایک چراغ اس کے لیے وقف کر دیا، اس کی خدمت کی۔ تو رات کو جب سوئے تو خواب کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے زیارت کر لی اور فرمایا سبکتگین کے بیٹے، تو نے میرے ایک وارث کی خدمت کی ہے، کل قیامت کے دن میں محمد تیری شفاعت ہوں۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں قربان جاؤں آقا کریم علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت پر ایک جملے کے اندر میرے 3 شکوک و شبہات کا ازالہ فرما دیا ہے۔ پہلا جو سوال تھا، ان کا خیال تھا کہ میرے باپ کا نام سبکتگین ہے کہ نہیں۔ سرکار نے جب فرمایا سبکتگین کے بیٹے، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ میرے باپ کا نام سبکتگین ہے۔ دوسرا یہ خیال تھا کہ قیامت قائم ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ وجہ کیا ہے؟ تیسرا سوال جو شک ان کے ذہن کے اندر تھا کہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں کہ نہیں، فرمایا تو نے میرے وارث کی خدمت کی۔
تو اس لیے علماء کی مجلس کے اندر بیٹھنا، علماء کی مجلس کے اندر جہاں بیٹھیں گے تو وہاں سے ہمیں واضح نصیحت حاصل ہے، کوئی دین کی بات سیکھیں گے تو جس کی وجہ سے دل نرم ہوگا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کنن اور طالع ترا طالع کنن، اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے اور بروں کی مجلس انسان کو برا کر دیتی ہے۔ پہلی چیز فرمایا اگر تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں، دل کی سختی کا علاج یہ ہے کہ تم مجالس ذکر، ذکر کی مجلسوں میں، علماء کی مجلسوں میں، مجالس العلم، علم کی مجلسوں کے اندر بیٹھو گے تو اس کی برکت سے اللہ تمہارے دلوں کو نرم فرما دے۔